کل ہی میں متقی صاحب کی ایک بات چیت سن رہی تھی جو اپنے لوگوں سے بڑا سخت لہجہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی کے متعلق بات کرتے ہیں مختلف ایشوز، ایون کہ انہوں نے ہمارے وزیر دفاع کے جو بیان ہے ان کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا کہ جس طرح سے ہمارے لیے باتیں کرتے ہیں ایسے جیسے کہ ہم ان کے غلام رہے ہوں، یا کس طرح ہم ایک ساورن کنٹری ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم جس کے ساتھ بات کریں جدھر جائیں، تجارت روک کر آپ کیا ہمارے اوپر ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ تلخیاں ہیں بارڈر کے آس پاس. پہلے تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کبھی کی نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر پھر تبصرہ کر رہا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ انڈیا سے تعلقات نہیں رکھیں. ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ آگر پاکستان کے اندر سیکورٹی سنبھالیں. جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ہم نے کی ہے نہیں. پہلے ہم نے یہ بات کی نہیں ہے، یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو ہم نے کی نہیں ہے، اور پھر تبصرہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ ہم غلام نہیں ہیں. ہم نے کب کہا ہے غلام ہے؟ کس وقت کس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان ہمارا غلام ہے؟ تو ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات 1947 سے لے کر آج تک کبھی ٹھیک نہیں رہے. کوئی بھی حکومت ہو وہ اینٹی پاکستان رہے. حالانکہ یہ ایک بہت ان نیچرل قسم کا ریلیشن شپ ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگ ایک ہی ہیں، ہماری لینگویج مختلف نہیں ہے بارڈر کے اوپر. کچھ چلو اوپر فارسی ہے لیکن زیادہ تر پشتو بولتے ہیں. آئیڈیالوجی ایک ہے، ایتھنسٹی ایک ہے. ہماری لڑائی کس بات پر ہے؟ کس بات کے اوپر جھگڑا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ کس بات پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ خلاف. ایک ڈیورنڈ لائن کو اٹھا کر رکھا ہوا ہے، تاریخ سے ہم اس کے بارے بات کرتے ہیں کہ جی دریائے سندھ تک جو سے ہمارا علاقہ ہے. بھائی وہ تو 1749 میں افغانستان پہلی دفعہ ملک بنا تھا جب دورانی نے یہاں پر انویژن کی. وہ 1823 میں ختم ہو گیا. برکزئی آیا، برکزئی نے آہستہ آہستہ، اس وقت جب دورانی تھا وہ دہلی تک تھا. کیا پھر دہلی تک آپ زمین مانگیں گے؟ ٹھیک ہے. پھر برکزئی آیا تو سکھوں نے ان کو مار مار کر نکال دیا وہاں سے 1800 میں، اور وہ سکھ وہاں پر بیٹھ گئے. تو وہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جی سندھ تک ہماری جگہ تھی. معاہدہ جو ان سکتا ہے وہ سائن ہوا تھا ان کے کہنے پر، ٹھیک ہے، عبد الرحمان کے کہنے پر. اس نے کہا تھا کہ جی یہ جن سے ہے مجھے ایک آپ سرحد بنا کر دیں، ایک حد دیں جہاں برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان میں، جیسے آپ نے رشیا اور افغانستان کے درمیان میں کیا تھا، وہ بھی انگریزوں نے کیا تھا. اس میں آپ نے ذکر بھی کیا اپنے ایک آرٹیکل میں کہ انہوں نے لیٹر لکھا تھا، لاؤنزن کو لیٹر لکھا تھا. وہ وائس رائے تھا، وہ چلا گیا. ڈفرین کو اس نے بتایا. ڈفرین نے بلکہ پہلا خط جو عبد الرحمان کو بتایا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جی آپ دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اتنے اچھے ہمارے تعلقات ہیں، کیا بارڈر اپنے مار کرنا ہے. یہ پہلا لیٹر اس نے یہ جواب دیا، واپس جواب دیا. اس نے کہا نہیں یہ اس میں بڑے یہاں پر پرابلم ہو جاتے ہیں، آپ ضرور کریں. انہوں نے جنرل کو جو ڈیٹیل کیا تھا، وہ جو گندمک کی جنگ ہوئی تھی 2 سال کی، اس جنگ کے اندر وہ بہت بدنام ہوا تھا اس جنرل کے. افغانستان میں اس نے بہت تباہی مچائی تھی. تو اس کو ڈیٹیل کیا تھا کہ آپ جائیں. انہوں نے افغانیوں نے کہا کہ یار یہ ریٹائر ہونے والا ہے، اس کو ریٹائر ہونے دیں تو پھر ہم دیکھیں گے. تو 1893 میں مورٹیمر ڈیورن آیا. اس نے افغانستان میں کابل میں گیا ان آرمڈ وتھ ہز ٹیم، ان کے مہمان کے طور پر رہا. وہاں سے جوائنٹ ٹیم کے ساتھ انہوں نے ڈیمارکیشن کی. وہ ڈیمارکیشن ہوئی، اس کو ریٹیفائی کیا 1893 میں دونوں گورنمنٹس نے. اور یہ عبد الرحمان کی اپنی بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے. یہ ساری باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کی اپنی کتاب میں اپنے طور پر اس نے لکھا ہوا ہے، اور یہ برٹش آرکائیو میں بھی ساتھ میچنگ ہے. تو اس کے بعد یہ ریٹیفائی ہوا 1919 میں راول پنڈی میں. حبیب اللہ اس کا جو بیٹا تھا وہ آیا تھا. اس کے بعد ریٹیفائی ہوا 1921 میں تھرڈ افغان وار کے بعد، اور اس کے بعد 1930 میں. اس کے بعد برٹش ہاؤس آف کامنس کے اندر 1956 کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کے اندر یہ ایک لا ہے جس کے اندر انہیریٹر سکسیسر کنٹری انہیریٹس دی بارڈرز، وہ بھی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایک کیوں مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے؟
یہ اس جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ چلتا رہے گا. جو حکومت آتی ہے وہ اس پاپولر پولیٹیکل سٹانس کے اوپر جو سہنا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری بات پشتونستان موومنٹ انہوں نے شروع کیا, ریڈ شرٹ موومنٹ شروع کیا تھا باجوڑ کے اندر, انہوں نے 1960 کے اندر گھس گئے تھے, پھر اس کے بعد نکالے گئے, پھر اس کے اندر ابھی گھسے. ابھی جب میں وہاں پر تھا تو قاری جو سا تھا رحمان, وہ ان کا کمانڈر بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, ریونیو لے رہا تھا اور وہ افغان کا جھنڈا لگایا ہوا تھا. جب بھی کچھ گڑبڑ ہوتی ہے ہمارا جھنڈا اتار دیتے ہیں سفارت خانے سے اور پشتونستان کا جھنڈا لگا دیتے ہیں. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے ساری باتیں. تو یہ ہماری ریلیشن شپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمیشہ خراب رہی ہیں, لیکن پیپل ٹو پیپل ہم کو کام کرنا چاہیے, دشمن نہیں بنانا چاہیے.